نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ مولانا العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر سامعین، ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک لمحات میں، اس مبارک تقریب میں رب کریم ہم سب کی حاضری کو، شرکت کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں کہ وقت خاصا ہو گیا۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ زیادہ لمبی گفتگو نہ ہو، مختصر باتیں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ابتداً تو عزیزم حضرت مولانا مفتی عطا اللہ عابد صاحب انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت مختصر سے وقت میں اللہ نے ان کی محنتوں کی برکت سے، جد و جہد کی برکت سے کراچی میں بڑے اداروں میں ان کے کام کو شمار فرمایا۔ پھر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے دینی خدمات کو ہمہ رخ سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائیں۔ جتنے بھی ان کے رفقائے کار ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، معاملین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو، قرآن پاک وہ کتاب ہے جب سے نازل ہوئی اس وقت سے اب تک کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ اس کے حفاظ نہ رہے ہوں، کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا اسے پڑھا نہ گیا ہو، کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ اسے پڑھایا نہ گیا ہو، کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا اسے پھیلایا نہ گیا ہو، کوئی زمانہ ایسا نہیں رہا
کہ اس کو سنا نہ گیا ہو، کوئی اور ایسی کتاب آپ نہیں دکھا سکتے جسے اس قدر پڑھا گیا ہو، اس قدر سمجھا گیا ہو، اس قدر پھیلایا گیا ہو، اس قدر یاد کیا گیا ہو، اس قدر اشاعت کی گئی ہو۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جسے سب سے زیادہ پڑھا گیا، پڑھا جا رہا ہے، سنا گیا، سنا جا رہا ہے، سمجھا گیا، سمجھایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ کیا مرد کیا عورتیں کوئی پیچھے نہیں ہے۔ یہ اس قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ ہم جب اکابر کی تاریخ پڑھتے ہیں، حالات پڑھتے ہیں، تو حیرت کی انتہا ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی دنیا جانتی ہے، 15 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرنے کا معمول تھا۔ رمضان میں نہیں، تراویح میں نہیں، 15 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا معمول تھا۔ ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ 30 سال تک روزانہ ایک قرآن پاک پڑھنے کا معمول تھا۔ ایسی کوئی مثال تو لا کر کے دکھائیں۔ جو اللہ نے عظمت اس کتاب کو عطا کی ہے، اس امت کو عطا کی ہے، وہ اور کسی امت کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، تم قرآن پڑھتے پڑھاتے رہو، اگر اس پڑھنے اور پڑھانے کے دوران انتقال ہو گیا، موت آ گئی، تو فرمایا کہ آپ کی قبر پر فرشتے اس طرح اتریں گے جیسے بیت اللہ میں انسانیت کا سمندر امڑ کر کے آتا ہے۔ فرمایا کہ جیسے بیت اللہ میں انسانیت کا سمندر امڑ کر آتا ہے، ہر زمانے میں آتا ہے اور آتا رہے گا، فرمایا اسی طرح آپ کی قبر پر قیامت تک فرشتوں کا نزول ہوتا رہے گا جو آپ پر رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے اکابر دیے۔ ہمارے استاذ حدیث پڑھایا کرتے تھے، ایک دن حدیث پڑھانے کے لیے تشریف لائے، کتاب کھولی، کتاب کے اوپر یوں سر ٹیک لیا اور خاموش ہو گئے۔ طلبہ دیکھ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ شاید حضرت تھوڑی دیر کچھ مراقبہ کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ متوجہ کر لیں۔
10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ، جب گھنٹہ ہو گیا، کلاس کا وقت ختم ہو گیا، پیریڈ ختم ہو گیا، تو طلبہ کو خیال ہوا کہ دیکھیں تو صحیح، ہلایا تو روح پرواز کر چکی تھی، ہلایا تو روح پرواز کر چکی تھی۔ کیا خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے پڑھتے دیکھتے دیکھتے جان جانے آفری کے حوالے کر دی۔ میرے عزیزو، قرآن سے اونچا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو قرآن پڑھتے پڑھاتے انتقال کر جاتا ہے، شہادت کا مرتبہ ہے، شہادت کا مرتبہ، حساب کتاب نہیں۔ قبر کی مٹی اس کے جسم کو کھا نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے جسم مٹی پر حافظ کے جسم کو حرام کر دیا۔ صرف یہی نہیں، 10 قبریں ارد گرد کی اس حافظ کی برکت سے، اس حافظ کی برکت سے ارد گرد کی 10 قبروں سے اللہ عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جو آیت پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک دوسرے کی اوٹ میں، بعض نے پورا لباس بھی نہیں پہن رکھا، فقر و فاقہ غربت کا یہ عالم ہے، ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھے ہیں۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے درمیان میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے پوچھا، کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن سن رہے تھے، ایک پڑھ رہا تھا اور باقی ہم سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا واقعی یہی کام کر رہے تھے اور تو کوئی نہیں اس کے علاوہ؟ کہنے لگے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، یہی کام کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قسم میں نے کوئی شک کی بنیاد پر نہیں لی، اس لیے لی ہے کہ میں گھر میں تھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے فرمایا، اے ہمارے لاڈلے پیغمبر، اس جماعت میں جا کر کے بیٹھ جائیے۔ میں نے سوچا کہ پوچھوں تو صحیح کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان میں جا کر کے بیٹھ جائیں۔ تو پتہ چلا کہ قرآن کی مجالس تو اتنی بابرکت چیز ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی ان میں بیٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آج بات یہ ہے کہ اقدار بدل گئی، معذرت کے ساتھ آج اقدار بدل گئی۔ آج ڈاکٹر کے پاس بیٹھنے کو عزت سمجھا جاتا ہے، انجینئر کے پاس بیٹھنے کو عزت سمجھا جاتا ہے، اس کی ڈگری کی ویلیو سمجھی جاتی ہے، اہمیت سمجھی جاتی ہے۔ اگر حافظ قاری آ جائے اور خاص طور پر اگر خستہ لباس ہو
تو اس کے پاس بیٹھنا تو دور کی بات ہے، اس کے ساتھ 2 ہاتھ سے مصافحہ بھی برداشت نہیں ہے، اتنا سا ہاتھ دیا جاتا ہے، اتنا سا ہاتھ دیا جاتا ہے۔ کیا ہے ہمارے دل میں جو عظمت ہونی چاہیے تھی معذرت کے ساتھ وہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ آنکھ جس کو دیکھتی ہے اس پر یقین کرتی ہے، کان جو سنتے ہیں اس پر یقین کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈگری سے یہ فائدہ ہو رہا ہے، اس ڈگری سے یہ کام ہو رہا ہے، اس ڈگری سے یہ آمدن ہو رہی ہے۔ ایک قاری قرآن کو اگر قرآن کی ڈگری مل گئی تو اس سے کیا کام ہو رہے ہیں، اس سے کیا منافع حاصل ہو رہے ہیں، تو لہذا اس کی تو کوئی اہمیت نہیں۔ میرے پیاروں سنو، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر اس بات کو آگے چلاتا ہوں۔ یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے آئے، مارکیٹ میں بڑے بڑے آڑتی، بڑے بڑے دکاندار، بڑے بڑے بزنس مین، تاجر بیٹھے ہیں، سیٹھ لوگ۔ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کسی سیٹھ کے پاس نہیں گئے، کسی بڑے بزنس مین کے پاس نہیں گئے، ایک غریب آدمی جو اتنی سی سبزی نیچے لگا کر کے بیٹھا ہے، اتنی سی سبزی، یوں کپڑا بچھا رکھا ہے یوں نیچے، اور سبزی رکھی ہے، اور یوں آرام سے مزے سے بیٹھا ہوا ہے، سیاہ فام ہے۔ آپ تشریف لائے پیچھے سے، آ کر کے اس کے آنکھوں پہ یوں ہاتھ رکھ دیا۔ جب ہاتھ رکھا تو اس نے کہا، ہاتھ پکڑا، ڈھونڈا، ٹٹولا کہ کون ہے؟ کہا چھوڑ یار چھوڑ، کون ہے؟ میرا تیرے ساتھ کوئی مذاق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، من یشتری ھذا العبد، ارے مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا؟ جب اس نے سنا کہ یہ فخر کائنات ہیں، جناب رسول اللہ ہیں، پہلے چھڑوا رہا تھا، اب اپنی کمر حضور کے سینے سے لگا رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے جیسے کالے کلوٹے کی کیا قیمت لگے گی؟ میرے پاس کوئی ہنر نہیں، میرے پاس کوئی ایسا کچھ نہیں، میری کیا قیمت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، دنیا والوں کے ہاں نہیں لیکن اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے۔ میرے عزیزو، ہر چیز کی قیمت اس کی مارکیٹ میں لگائی جاتی ہے اور مارکیٹ میں لگتی ہے، مارکیٹ سے ہٹ کر چیز کی قیمت نہیں لگتی۔ مارکیٹ میں پتہ ہوتا ہے کس کی کیا قیمت ہے۔ قاری کی قیمت، قرآن کی قیمت آج اس دنیا کے بازار میں نہیں، کل قیامت کے دن خلاق عالم کی بارگاہ میں دیکھیں گے کہ قرآن کی قیمت اور قاری قرآن کی قیمت کیا ہوگی۔ اس وقت دنیا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دنیا ڈھونڈتے پھرے گی حفاظ کو، قراء کو، جن کے سینے میں قرآن ہوگا۔ اللہ اکبر، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ جب یہ حفاظ قبروں سے اٹھ کر کے آئیں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، کستوری اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور اللہ کے عالم رب ذوالجلال کے سامنے آئیں گے، اکیلے نہیں ہوں گے۔ پیارے، موبائل نہیں، معذرت، دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ یہ کوئی نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، کون ہیں، رسول ہیں، تو کہا جائے گا نہ یہ نبی ہیں، نہ یہ پیغمبر ہیں، نہ یہ رسول ہیں، بلکہ یہ حافظ قرآن ہیں، قاری قرآن ہیں۔ اور ان کے ساتھ کون ہیں؟ والد ہے، والدہ ہے،
رب ذوالجلال اپنی ربوبیت کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر تاج رکھیں گے اور والدین کو جوڑا پہنائیں گے۔ اب جب بچہ یہ پڑھنا شروع کرے گا تو جیسے جیسے بچے کا درجہ بلند ہوگا ماں باپ کا درجہ بھی بلند ہوتا جائے گا۔ وہاں پتہ چلے گا قرآن کی مارکیٹ وہ ہے یہ نہیں، وہاں پتہ چلے گا قرآن کی کیا قیمت ہے اور قاری قرآن کی کیا قیمت ہے، استاد کی کیا قیمت ہے۔ آج اس گئے گزرے دور میں جو دین کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، دیہاتوں میں، شہروں میں، کریا کریا، بستی بستی قرآن کی اشاعت کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دنیا مال کی طرف جاتی ہے، ہر انسان وہ بزنس کرتا ہے جس میں 4% کا فائدہ ہو، لیکن یہ مدارس، مساجد، علماء حق کا، دین کا کام کرنے والے یہ دنیا نہیں دیکھ رہے، یہ آخرت دیکھ رہے ہیں۔ اور سنو، شیخ الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، دارالعلوم دیوبند میں استاذ تھے، 8 آنے تنخواہ تھی، 8 آنے تنخواہ تھی، 8 آنے۔ نواب بہاولپور نے بہاولپور یونیورسٹی بنائی، علماء سے مشورہ کیا کہ اس یونیورسٹی کو چلانے کے لیے چانسلر کی ضرورت ہے، کس کو بنایا جائے؟ لوگوں نے کہا قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اگر ان کو بلا دیا جائے تو یونیورسٹی اٹھ جائے گی، دنیا کھنچ آئے گی۔ کہا اچھا، علماء کا ایک وفد تیار کیا کہ حضرت کے پاس جائیں۔ حضرت کے پاس گئے، کہا حضرت نواب صاحب کی طرف سے آپ کے لیے بنگلہ ہے، 500 روپیہ تنخواہ ہے، 500 روپیہ، اور دارالعلوم دیوبند میں 8 آنے تنخواہ تھی، یہاں 500 روپیہ تنخواہ، بنگلہ ہے اور دیگر مراعات ہیں، آپ چلیں وہاں اور وہاں دین کا کام زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہاں تو دین کا کام یقینی ہو رہا ہے، وہاں ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی یقینی نہیں، اور دوسرا میری یہاں تنخواہ ہے 8 آنے، جن میں سے میرے گھر کا خرچ جو ہے وہ 4 آنے ہیں، 4 آنے سے میرے گھر کا خرچ پورا ہو جاتا ہے، 2 آنے میں مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہوں، 2 آنے پورا مہینہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتا ہوں۔ اگر میں وہاں جاؤں گا تو میرا خرچ تو گھر کا 4 آنے ہی رہے گا، باقی جو رقم ہے میں اس کو خرچ کرنے کے لیے کہاں لوگوں میں مارا مارا پھروں گا، کہاں خرچ کروں گا؟ میں تو اسی کام میں پورا ہو جاؤں گا، کام تو میرے سارے رک جائیں گے، لہذا مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، میں یہی ٹھیک ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا سے آنکھ بند کی، خالق عالم رب ذوالجلال نے دنیا ان کے قدموں میں ڈال دی۔ میرے عزیزو، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو قرآن کا ہو گیا وہ رحمان کا ہو گیا، اور جو رحمان کا ہو گیا اس کے لیے دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر یہ جو بچے جنہوں نے ماشاءاللہ رمضان میں قرآن پاک مکمل کیے ہیں، انہیں ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عبداللہ کو، سیف اللہ کو، ان کے والد حضرت مفتی عطا اللہ صاحب اور بھائی ثناء اللہ صاحب، ان کے دادا، پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہی ایک دولت ہے۔ آخری بات کہہ کے، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ابا جان مجھے بلایا اور رونے لگے، بہت زیادہ رونے لگے، میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، تو میں نے کہا ابا جان کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی؟ تو فرمایا بیٹے نہیں، غلطی نہیں ہوئی، کوتاہی نہیں ہوئی،
تو آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو حافظ اپنے لیے بنایا ہے، آپ علم حاصل کریں گے، بڑے ہو جائیں گے، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، وہ آپ کے لیے ہے۔ یہ قرآن کا حفظ کرنا یہ میرے لیے ہے۔ میری اتنی درخواست ہے کہ مجھے بھلانا مت، مجھے یاد رکھنا۔ قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ پھر پوری زندگی میں نے 2 پارے پڑھ کر ابا جان کے لیے ایصال ثواب کرنا اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیا۔ میرے پیارو، ہر انسان دنیا میں دوسرے کو بھول جاتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی اولادوں کو قرآن دے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ پوری زندگی جب بھی قرآن پڑھیں گے اللہ ہمارے درجے بلند کریں گے۔ اللہ تعالی جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ پورے ملک میں جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، جن جن شکلوں اور صورتوں میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقیات نصیب فرمائے۔ اور خاص طور پر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ یہ جو کام مقدس اوراق کا شروع کیے ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس جد و جہد کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور تمام احباب سے درخواست ہے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، یہ کام حضرت مفتی صاحب کا نہیں، ہم سب کا کام ہے۔ قرآن کی عزت، قرآن کا وقار، قرآن کا تحفظ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم سب ان کے دستے بازو بنیں، انشاءاللہ رب کریم اس کی برکات ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔